الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ 20 کلاسوں کا مختصر کورس ہے. ان 20 کلاسز کو پورا کرنے کے بعد آپ لوگ قرآن کریم کی ہر لائن میں 9 میں سے اوسطاً 7 الفاظ کو سیکھ جائیں گے. قرآن کریم کی ایک لائن میں اوسطاً ایک سطر میں اوسطاً 9 الفاظ آتے ہیں. آپ ان 9 میں سے 7 کو جان جائیں گے، سمجھ جائیں گے انشاءاللہ. اس کے لیے شرط یہ آپ نے اس سے پہلے لیول 1 کر رکھا ہو، اس کے 20 چیپٹرز اور 20 چیپٹرز یہ 40 چیپٹرز پورے ہو جائیں گے تو آپ 60,000 قرآن کے الفاظ جان جائیں گے. یعنی کہ اوسطاً ہر لائن میں 9 میں سے 7 الفاظ آپ سمجھنے والے ہوں گے. وہ لوگ جنہوں نے ڈھنگ سے سلیقے سے پڑھائی کی ہے، پریکٹس کی ہے، کاپی بنائی ہے، ہوم ورک کرتے ہیں. آج سبق نمبر 28 پڑھیں گے انشاءاللہ، اور ہمارا مقصد یہ ہے 40 چیپٹر کی تکمیل کے بعد قرآن کے 60,000 سے زیادہ الفاظ کو سمجھنا. شروع کرتے ہیں سبق نمبر 28 کا پہلا حصہ، سورۃ البقرہ کی آیات 14 سے لے کر 16 تک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ. یہ بات تیسرے گروپ کی چل رہی ہے. قرآن نے ڈیفینیشن سے بات شروع کری ہے. پہلے ایمان والوں کے بارے میں بتایا، ایمان والے کون ہیں، پھر کافر کون ہیں. اب منافقین کے بارے میں اگلی 21 آیات تک چل رہی ہے بات. منافقین کی کچھ حرکتیں پہلے بتا دی گئی ہیں کہ وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، کہتے ہی رہتے ہیں کہ ایمان رکھتے ہیں ہم. ان کے دلوں میں ایک مرض ہے جو ان کی حرکتوں کی باعث وہ مرض بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو، مگر خود ہی اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں. وہ اپنی زندگی جہنم بنا رہے ہیں. اور ان سے کہا جاتا ہے کہ تم یہ جو امبیلنس کر رہے ہو، فساد پھیلا رہے ہو، فساد مت پھیلاؤ، تم فساد پھیلانے والے ہو. تو اپنی گمان میں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم فساد پھیلانے والے نہیں ہیں، ہم تو بیلنس کرنے والے ہیں، مگر اس بات کا انہیں شعور نہیں ہے. اور کیا ان کی حرکتیں یہ آ رہی ہیں آگے. پہلے اس کا رواں ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. جب وہ، اب ان کی اگلی حرکت کیا ہے، جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لے کے آئے، ایمان والوں سے جب ملتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. ہم بھی ایمان لے کے آ گئے. ایمان والوں سے سچے ایمان والے ہیں جو اللہ کے قانون پہ یقین کرتے ہیں، اس کے حساب سے اپنی زندگی کو ڈھالتے ہیں. ان کا سوچنے کا انداز یہ بن چکا ہے ایمان والوں کا کہ اللہ کے قانون کے خلاف چلیں گے تو تباہ ہو جائیں گے، اور اللہ کے قانون کے ساتھ چلیں گے تو آباد ہو جائیں گے. ایسے لوگوں سے جب یہ ملتے ہیں منافقین، یہی کیٹیگری کے لوگ، تو ان سے بھی کہتے ہیں ہم بھی ایمان لے آئے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ. اور جب وہ تنہا ہوتے ہیں، الگ ہوتے ہیں، کن کے ساتھ؟ اپنے شیطانوں کے ساتھ. وہ لوگ، ایک شیطان تو وہ بھی لے لیجئے جو اصل شیطان ہے، اور ایک وہ شیطان کے ایجنٹس جو ایمان نہیں رکھتے اللہ پہ، اس کے رسول پہ، جو چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں آپس میں جھگڑے ہو جائیں، جو چاہتے ہیں اسلام بدنام ہو جائے. اصل میں وہ کھلے دشمن ہیں، یہ چھپے ہوئے دشمن ہیں. تو یہ چھپے ہوئے دشمن جب کھلے ہوئے دشمنوں کے پاس جاتے ہیں، اسلام کے چھپے ہوئے دشمن جب اسلام کے کھلے ہوئے دشمنوں کے پاس جاتے ہیں، اور اصل میں اسلام سے کیا دشمنی کریں گے، وہ اپنی ذات سے دشمنی کر رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو ہی تباہ کر رہے ہیں. ان سے کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا معکم. ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. انما نحن مستہزئون. اچھا، ان سے تو ہم صرف مذاق، ان کا تو صرف مذاق اڑا رہے ہیں، ان سے مذاق کر رہے ہیں ہم بس. ان کے ساتھ، ان کا تو مذاق کر رہے ہیں، ان کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ جو ہم اٹھتے بیٹھ لیتے ہیں، مذاق کر رہے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ یستہزئ بہم، کہ اللہ مذاق کرتا ہے ان کے ساتھ. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. انہوں نے ڈھیل دے رکھی ہے ان کی سرکشی میں، اور وہ سرکشی میں ڈھیل دے رکھی ہے، اسی وجہ سے وہ عقل کے اندھے ہو گئے ہیں. عقل کے اندھے تو ہیں وہ، اور اس کے اندر بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں گمراہی میں. اب انہوں نے کرا کیا؟ یہ تمام چیزیں جو ہے نا اوپر سے چلی آ رہی ہیں، ان کی تمام صفات کے ساتھ، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ. یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے خرید لیا ہے گمراہی کو ہدایت کے بدلے. مطلب ہدایت بیچ دی، گمراہی لے لی، گھاٹے کا سودا کیا. فما ربحت تجارتہم. تو نہیں فائدہ پہنچائے گی، نہیں فائدہ پہنچایا تجارتوں، ان کی تجارت نے. خرید و بیچ تجارت تو ہوتی ہے نا. ہدایت بیچ دی، گمراہی لے لی، تو ان کو نہیں فائدہ پہنچا دیا اس تجارت نے. وما کانوا مہتدین. وہ ہدایت پانے والے نہیں، تو نقصان اٹھا لیا انہوں نے. یہ رواں ترجمہ ہو گیا. اب ایک ایک لفظ کو دیکھ لیتے ہیں.
دیکھیے وا اذا، وا کا مطلب اور، اذا مت لقو، اذا کا مطلب جب، لقو کا مطلب وہ ملے، مگر اذا کی وجہ سے ہو گیا وہ ملتے ہیں، تو وہ اذا لقو، اور جب وہ ملتے ہیں، کون؟ منافقین، الذین ان لوگوں سے، الذین ان لوگوں سے، آمنو آمنا وہ ایمان لایا، آمنو وہ ایمان لائے، تو اور جب وہ ملتے ہیں کون؟ منافقین، ان لوگوں سے جو ایمان لائے، تو کیا کہتے ہیں؟ قالو، قالو کہتے ہیں. اچھا اس سے پہلے یہ اذا لگا ہوا ہے، اس چکر میں قالو کا مطلب بھی ہو گیا وہ کہتے ہیں، ورنہ قالو کا مطلب ہوتا ہے ان سب نے کہا، تو وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ آمنا ہم ایمان لا چکے، ہم ایمان لائے، آمنا ہم ایمان لے کے آئے. اور آگے وَإِذَا، اور جب، خلو تنہا، خلا یعنی الگ، خلو، خلا وہ الگ ہوا، خلو وہ سب الگ ہوئے، اور اذا لگا ہوا ہے تو مطلب آ جائے گا وَإِذَا خلو، اور جب وہ الگ ہوتے ہیں یا تنہا ہوتے ہیں، الا مطلب طرف، اس کی مثال ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور جب وہ تنہا ہوتے ہیں طرف کس کی طرف؟ شیاطینہم، شیاطینہم ان کے شیطان، یعنی کہ جب وہ الگ ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے ساتھ، مطلب جب اپنے شیطانوں کے ساتھ ہوتے ہیں یا جب وہ ان کے شیطانوں کے ساتھ ہوتے ہیں، اب ان کی بات چل رہی ہے تھرڈ پرسن، یہ خلو بھی یہاں ہے اور شیاطینہم، یہ جو پرسن خلو ہے وہی پرسن ہم ہے. تو اور جب وہ تنہا ہوتے ہیں ساتھ میں ہوتے ہیں کن کے؟ اپنے شیطانوں کے ساتھ، قالو وہ کہتے ہیں، قالو دیکھیے قالو کا مطلب قالا اس نے کہا، قالو ان سب نے کہا، مگر یہ اذا لگا ہوا ہے تو قالو کا مطلب بھی آ گیا وہ کہتے ہیں. ہم جانتے ہیں اذا کیا کرتا ہے؟ ماضی کو مضارع بنا دیتا ہے، تو وہ کہتے ہیں انا کا مطلب بے شک، یہ پڑھ چکے ہیں ہم، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور آگے ہے معکم، ما کا مطلب ساتھ، اور معکم آپ سب کے ساتھ. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، اور جب وہ تنہا ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے ساتھ ان سے کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. انما نحن مستہزئون، انما کا مطلب بس یا صرف، نحن ہم سب، ہم بس ہم سب، مستہزئون مذاق اڑا رہے ہیں، مطلب مذاق کر رہے ہیں، مطلب ایمان والے جو ہیں، جو اصلی ایمان والے ہیں ان کے ساتھ تو مذاق کر رہے ہیں، یہ جانتے پوچھتے کرتے ہیں یہ حرکت. پھر آگے کیا ہے؟ اللہ، اللہ کا مطلب اللہ، یستہزئ، یستہزئ وہ مذاق اڑاتا ہے، یہ مذاق کرتا ہے، اللہ یستہزئ اللہ مذاق کرتا ہے. وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ مذاق کر رہے ہیں ایمان والوں کے ساتھ، تو اپلائی اللہ تعالیٰ کا، اصل میں اللہ کا ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کسی سے آگے پرسنلی مذاق کر رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ایسا ہے کہ وہ ان کا مذاق بن کے رہ جائے گا. بہرحال اللہ یستہزئ، اللہ یستہزئ مذاق کرتا ہے، بہی بہم، بہم مطلب ان سب سے، اللہ مذاق کرتا ہے ان سب سے، ان سب کے ساتھ. وا کا مطلب اور، ایک تو یہ ان کی اس حرکت کے باعث اللہ کے قانون کے تھرو ان کا مذاق بن جائے، اور آگے وَيَمُدُّهُمْ، وا کا مطلب اور، یمدہم وہ ڈھیل دیے ہوئے، یمدہم ان سب کو ڈھیل دیے ہوئے، ورنہ وہ تو اس قدرت کا مالک ہے، فون پکڑ لے، مگر وَيَمُدُّهُمْ اور وہ ڈھیل دیتا ہے ان کو، با کا مطلب اور، یمدو وہ ڈھیل دیتا ہے، ہم ان سب کو، اور وہ ڈھیل دیتا ہے ان سب کو یا ان کو، کائے میں ڈھیل دے رہا ہے بھائی؟ فی کا مطلب میں، طغیانہم، یہ طغیان کہتے ہیں سرکشی، سمندر طغیانی ہو گئی، مطلب وہ لہریں جو ہیں اپنی حدوں سے باہر آنا، طغیانی کہتے ہیں اپنی حدوں سے باہر آنے کو. تو فی طغیانی وہ ان کو ڈھیل دیتا ہے کائے میں؟ ان کی سرکشی میں، فی طغیانی، یمدہم فی طغیانی وہ ڈھیل دیتا ہے ان کی سرکشی میں. اب یہ اللہ تعالیٰ آگے ایسے براہ راست ڈھیل نہیں دے رہا، اس کا قانون کچھ ایسا ہے کہ حرکتیں کرتے چلے جاؤ کرتے چلے جاؤ، ڈھیل ہے ڈھیل ہے ڈھیل ہے، موقع دیتا ہے کہ بھائی لوٹ آؤ لوٹ آؤ، اور پھر ایک دم سے پکڑ ہو جاتی ہے. اور مگر وہ ڈھیل دیے ہوئے ان کے دلوں میں مرض ہے نا، جانتے پوچھتے کر رہے ہیں،
عقل کے اندھے ہیں، یا مہون کہتے ہیں عقل کے اندھے کو، یا مہون جو عقل کے اندھے ہیں، اور عقل کے اندھے ہی تو بھٹکتے چلے جائیں گے، وہ یہاں سے ترجمہ اس میں سے لکھا ہوا ہے وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں، اور اصل میں یہ عین میم ہے جو ہوتا ہے وہ عقل کے اندھوں کو کہتے ہیں. آنکھ کان سوری آنکھ کے اندھے بھی ہوتے ہیں، یہ عقل کے اندھے ہیں. تو اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ مذاق کرتا ہے ان کے ساتھ اور ڈھیل دیتا ہے ان کو ان کی سرکشی میں، وہ بھٹکے پھر رہے ہیں یا وہ عقل کے اندھے ہیں. اب اولئک کا مطلب وہ، یہ نہیں وہ پڑھا ہے ہم نے، اولئک وہ، الذین سوری ھذا ہؤلاء ذالک اولئک، یہ پڑھا ہم نے، اولئک کا مطلب وہ سب، الذین وہ، وہی سب، مطلب جو تمام یہ حرکتیں بتائی گئی ہیں پیچھے سے، وہی تمام حرکتیں جو ہیں، یہ حرکتیں کرنے والے کیا ہیں؟ اشترو خرید لیا ہے، کیا ہے؟ اشترو خرید لیا ہے، الضلالہ گمراہی کو، الضلالہ گمراہی کو، بالہدی ہدایت کے بدلے. وہی لوگ ہیں جن کی پیچھے حرکتیں بیان کی گئی ہیں، جنہوں نے خرید لیا ہے گمراہی کو ہدایت کے بدلے. خریدا ہے ایک تجارت کری ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فا کا مطلب فما ربحت، فا کا مطلب پس، ما نہیں، ربحت پس نہیں، ربحت ایسی تجارت جو فائدہ، یہ فائدہ والی، تو فما ربحت پس نہیں فائدہ دیا، تجارتہم تجارت تو ہمیں معلوم ہے تجارتہم ان سب کی تجارت ہے، فما ربحت تجارتہم پس نہیں فائدہ دیا ان کی تجارت نے، وما کانو وا کا مطلب اور، ما کا مطلب نہیں، کانو کانا کانو اور نہیں وہ تھے، مہتدین ہدایت پانے والے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا ہے گمراہی کو ہدایت کے بدلے، پس نہیں فائدہ دیا ان کی تجارت نے اور نہ تھے وہ ہدایت پانے والے. تو یہ ہم نے اس کا ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھ لیا. اب ذرا اس میں وہ دیکھ لیں جو یہ ہائی لائٹ جو ہوئے ہیں، وَإِذَا لَقُوا اس کا مطلب ہے اور جب وہ ملتے ہیں، وَإِذَا لَقُوا پڑھیے میرے ساتھ، وَإِذَا لَقُوا اور جب وہ ملتے ہیں، وَإِذَا خَلَوْا اور جب وہ تنہا ہوتے ہیں، مستہزئون مذاق کر رہے ہیں. پھر اللہ یستہزئ اللہ مذاق کرتا ہے، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اور ڈھیل دیتا ہے ان کو ان کی سرکشی میں، وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اور ڈھیل دیتا ہے ان کو ان کی سرکشی میں، وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں. اشتروا الضلالۃ بالہدی خرید لیا ہے گمراہی کو ہدایت کے بدلے، اشتروا الضلالۃ بالہدی خرید لیا ہے گمراہی کو ہدایت کے بدلے، فما ربحت تجارتہم پس نہ فائدہ دیا ان کی تجارت نے، وما کانوا مہتدین اور نہ تھے وہ ہدایت پانے والے. یہ ہمارا ہم نے اس کے وہ بھی دیکھ لیے فقرے، ایک لفظی ترجمہ بھی دیکھ لیا. اب ذرا اس آیت کو ایک بار دیکھ لیں کہ ہمارے اندر تو یہ صفات نہیں ہے گندی کہ جب ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لے کے آئے، جو ظاہر میں دکھ رہے ہیں کہ ایمان اللہ کے دین کے لیے کچھ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، ان سے ملتے ہوں، ان سے کہتے ہوں کہ ہاں بھائی ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، اور اکیلے میں جب اپنی شیطانوں کے ساتھ، یا وہ لوگ جو اس حرکتوں کو بیوقوفی سمجھتے ہیں کہ پاگل ہو گئے ہیں کہ سارا انہوں نے اپنے آپ کو انویسٹ کر رکھا ہے اللہ کی دین کی فلاح اور بہبود کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے، تو اکیلے میں بیٹھ کے ایسے تو نہیں ہے کہ ان سے کہتے ہو آپ ناراض مت ہوئیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ان کے پاس تو ٹائم پاس کرنے جاتے ہیں، کرتے ہیں ہم ایسا کرتے ہیں تو پھر منافقین ہیں. اگر ان ایمان والوں کا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ مذاق اڑا رہے ہیں جو اللہ کی دین کی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، تو آپ کے اندر یہ منافق والی صفت ہے. تو پھر ہوگا کیا جواب میں آپ کے ساتھ کہ اللہ آپ کو مذاق بنا کے چھوڑ دے گا، مطلب اللہ کا قانون آپ کو مذاق بنا کے چھوڑ دے گا دیر سویر، بس انتظار کیجیے. جب تک ڈھیل دے رکھی ہے، ڈھیل
تو اتنے ہمارے پاس مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، سب کچھ اچھا اچھا چل رہا ہے، دنیا میں بظاہر عزت بھی خوب دکھ رہی ہے، یہ وہ ڈھیل ہے اللہ تعالیٰ کی. یہ تمام گندگی دل میں لیے بیٹھے ہیں، ایمان والوں سے نفرتیں کر رہے ہیں، ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور شیطانوں سے جا کے کہہ رہے ہیں ہم ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، ان کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اللہ کا قانون کیا ہے؟ یہ ان کا ساتھ مذاق کر رہا ہے، اور مذاق کیا کرے گا وہ؟ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ چھین لی جائیں گی، اور یہ ڈھیل دے رکھی ہے. اور عقل کے اندر تو ہے ہی وہ تو شروع سے پہلے دن سے چل رہی ہے بات. ہدایت آ گئی، سمجھ میں آ گئی بات، پھر بھی نہیں مانتے ہیں، عقل تسلیم نہیں کر رہی. اور اسی قانون کے تحت پھر پردے جو ہے مضبوط ہوتے چلے جاتے ہیں. یہ اصل میں سوچ رہے تھے ہم نے بڑا فائدہ کا سودا کیا، ہم نے ایمان والوں کو بھی سیٹ کر لیا، ان سے بھی بات کر لی، اور یہ دوسرے والوں سے بھی سیٹ کر لیا. ہمارا جہاں دنیا میں جہاں مسئلہ پھنسے گا دونوں طرف سے جو ہے سیٹنگ ہماری اچھی ہے. نہیں، دو ناؤں میں پیر نہیں رکھ سکتے، یہ بڑا ٹائٹ معاملہ ہے. قرآن کہتا ہے ہمارے بندے تو کچھ ایسے ہیں کہ وہ عبادت کرنا چاہتے ہیں بالکل باؤنڈری پہ. باؤنڈری سمجھتے ہیں نا؟ بالکل دو، وہ بالکل باؤنڈری پہ کھڑے رہنا چاہتے ہیں. جب یہ دیکھ رہے ہیں اللہ ناراض ہو رہا ہے تو کودنا چاہتے ہیں ادھر کی طرف کو، اللہ تعالیٰ کی طرف. اچھا جیسے ہی لوگ ناراض نہ ہو جائیں، کسٹمز ٹریڈیشنز معاشرے کے لوگ بڑے چھوٹے فوراً ادھر کو جب مار دیں گے، ہم تمہارے ساتھی تو تھے. تو کچھ بندے تو ایسے ہیں جو ایسی بات کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنا ٹیم ہی ڈیسائیڈ نہیں کرتے کہ کس ٹیم میں ہے، اللہ کی ٹیم میں ہے نہیں ہے. تو یہ گھٹیا سودا کرنے والے ہیں بھائی. جو کفر کیا جنہوں نے، انہوں نے تو کھل کے بتا دیا کہ بھائی ہم اللہ تعالیٰ کی ٹیم میں ممبرس نہیں ہیں. ایمان والوں نے کھل کے بتا دیا ہم اللہ کی ٹیم کے ممبرس ہیں، اس کے قانون پہ سچا یقین رکھتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں دھوکہ دینا چاہتے ہیں، ان کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، کافرین کو فور ٹائمنگ تو دے رہے ہیں، ایمان والوں کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں. تو ان کی یہ تجارت ہے. یہ انہوں نے اصل میں کیا کرا؟ گمراہی خرید لی ہدایت کے بدلے. یہ ان کا ساتھ ٹریجڈی ہو گئی. اب یہ تو ایسا لانگ ٹرم لاس ہے جس کی بھرپائی نہیں ہو پائے گی. اور فما ربحت تجارتم، نہ فائدہ پہنچایا نہ فائدہ دیا ان کی تجارت نے. یہ گھٹیا تجارت کری، اور وہ ہدایت ہی پانے والا. اصل میں سودا اتنا گھٹیا ہو گیا، اب ہدایت نہیں ملے گی. اور میں سورہ توبہ کی ایک آیت کا آپ کے سامنے ترجمہ رکھ دوں. یہ اس آیت کی روشنی میں شاید ہم میں سے کوئی نہ بچے منافق ہونے کی کیٹیگری سے. بڑی خطرناک، بہت سخت آیت ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہمارے کچھ بندے تو ایسے ہیں جو ہم سے کہتے ہیں کہ اللہ تو ہمارا فلاں مسئلہ حل کر دے، یا کوئی فلاں کام جو بھی ہے، اس کے بعد ہم بہت نیک بن جائیں گے، تیرے دین کے لیے بھاگ دوڑ کریں. اللہ تعالیٰ سے وعدے کرتے ہیں ہم دین میں بھاگ دوڑ کریں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، اچھے بن جائیں گے، تیری کتاب سیکھیں گے. یہ تمام وعدے ہو گئے اللہ تعالیٰ سے. یہ اللہ تعالیٰ تو یہ والا مسئلہ حل کر دے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہم کر دیتے ہیں. پھر وہ لوگ ہم سے ایسے بچ کے نکل جاتے ہیں جیسے کبھی دیکھا بھی نہیں، پہچانتے بھی نہیں. کام ہوا نکل گئے. تو سزا بھی تو ملے گی، پھر سزا بہت سخت ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر ایسے لوگوں کو ہم سزا کے طور پہ ان کے سینوں میں نفاق رکھ دیتے ہیں، اور وہ قیامت تک رہے گا، پھر نکلے گا نہیں. تو ایسے جھوٹے وعدے نہ کریں اللہ تعالیٰ سے. اب اس کے اندر ہم نے جو بھی افعال جو بھی اسم پڑھے وہ دیکھ لیتے ہیں، اسما پڑھے. ایک تو شیطان پڑھا ہم نے، اور مستہزی پڑھا، دو پڑھے. دیکھیے شیطان، شیطان کا مطلب ایک شیطان اور اس کی جمع شیاطین، اور دوسرا یہ دکھا ہے آپ کو مستہزی. یہ مستہزی کا مطلب مذاق اڑانے والے، دیکھ رہے ہیں یہ یہاں پر ہے. یہ مستہزی میں ایک مذاق اڑانے والا، مستہزیون بہت سارے مذاق اڑانے والے یا مذاق کرنے والے. اچھا جی، اس کے اندر آنے والے افعال کون کون سے آئے ہیں جی؟ ایک تو آیا یہ عین میم ہا. یہ عین میم ہا اندھا عقل کا، جس کو لکھ دیا ہے بھٹکتا ہوا، یہ وہ بھٹک رہے ہیں. عین میم ہا کا مطلب اصل میں وہ عقل کا اندھا ہے، وہ عقل کا اندھا ہوا. یا یہ لکھ سکتے ہیں وہ بھٹکا، یہ بھی لکھ سکتے ہیں. اور دوسرا ہے خلا، خا لام واو، 26 بار آیا قرآن میں. دیکھیے تھوڑا سا الگ پیٹرن کا ہے، یہ حرف علت والا ہے. یہ خلاؤ کہاں گیا جی ہمارا؟ یہ دیکھیے خلاؤ، یہ پیلا پیلا اس کے اندر. وَإِذَا خَلَوْا خَلَوْا مت خلا وہ تنہا ہوا، خلاؤ وہ سب تنہا ہوئے یا اکیلے ہوئے. چلیے پریکٹس کرتے ہیں. اچھا خاص بات یہ ہے عین میم ہا، یہ اس کی روٹ میں
تینوں لیٹرز جو ہیں وہ صحت مند ہیں. تو یہ جو ورب ہے، یہ فعل ہے، یہ صحت مند ہے. اور نیچے دیکھیے خا لام اور باؤ، اس میں باؤ آ گیا ہے کہ ایک حرف علت ہے، تو یہ کمزور، خا لام الف یہ کمزور ہو گیا، کمزور والا ہے. اور اس کا پریوار بھی اپنے پریوار ہے اس کا دا، دال این، یہ ابھی پڑھ رہے ہیں ہم حال فی الحال میں. چلیے ایک بار پڑھ لیتے ہیں ساتھ میں. تو امیہا وہ بھٹکا، یا مہو وہ بھٹکتا ہے، ایرمہ ویسے تو عقل کا اندھا ہے، صحیح مطلب عقل کا اندھا ہونے کی وجہ سے بھٹکتا رہتا ہے. ایرمہ بھٹک، آمی بھٹکنے والا یا عقل کا اندھا. اور جو عقل کا اندھا ہے وہ کس پہ اثر ڈال رہا ہے؟ کسی پہ نہیں ڈال رہا نا، تو یہ ہو جائے گا ڈیش، اور یہ بن گیا آما. پھر اگلا ہے خا لام واؤ، خلا، یہ حرف اس کے روٹ میں واؤ ہے. دیکھیے خلا وہ تنہا ہوا، یخلو وہ تنہا ہوتا ہے، اخلو تنہا ہو، خالن تنہا ہونے والا. اور جو تنہا ہوا کس پہ اثر ڈال رہا ہے؟ کسی پہ نہیں، تو یہ ہو جائے گا ڈیش، اور یہ ہو جائے گا خلو، سوری خلو، خلو. تو ایک بار لکھیں گے آپ کو یاد ہو جائے گا اچھی طریقے سے. یہ آیات آپ نے اور ہم نے پڑھی، ان آیات پہ غور کریے، ان کو یاد کریے اور اس سے دعا نکالیے کہ ہماری حالت تو ایسی نہیں ہے کہ جو ہمیں بظاہر دکھ رہے ہوتے ہیں دین کی بھاگدوڑ کرنے والے لوگ، ہم ان سے ان کے پاس بھی جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں نہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، مگر پھر ان کا مذاق اڑاتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کا مذاق بنا کے رکھ دے گا، انتظار کیجیے، یہ تو ڈھیل دے رکھی ہے. اور یہ بہت گھٹیا سودا ہے، نفاق رکھنا یہ گھٹیا سودا ہے، ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لینا، یہ تجارت ایسی ہے کہ نقصان پہنچائے گی. اور ہم میں سے ہر کوئی کیسی تجارت کرنا چاہتا ہے؟ فائدہ مند تجارت کرنا چاہتا ہے. نفاق منافق وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر نفاق ہوتا ہے. نفاق ایک عیب ہے، صفت ہے. اصل میں اس کا روٹ ورڈ ہے نفقن، گو کے بارے میں یہ ہے کہ وہ دو راستے رکھتی تھی، مطلب وہ جو اس کا بل ہوتا ہے وہ دو راستے کا ہوتا ہے. اگر جانور ایک طرف سے انٹر ہو اس کو پکڑنے کے لیے، تو دوسری طرف سے نکل جاتا ہے وہ. تو یہ لوگ بھی دو طریقے کی حرکتیں رکھتے ہیں، ایمان والوں کا بھی ساتھ چاہتے ہیں تاکہ ان سے کوئی نقصان نہ ہو، اور کفر کے بھی ساتھ بھی ہاتھ ملانا چاہتے ہیں کیونکہ اللہ کے قانون پہ یقین ہی نہیں ہے. تو وہاں سے ان کا روٹ ورڈ یہ بن کے آئے منافق، ان کی صفت کا نام ہو گیا نفاق. تو اپنے اندر ہم لائیں، ڈھونڈیں، دیکھیں یہ ہے تو نہیں ہے تو اس کو نکالیں، دعا کریں. اور نفاق کا الٹا ہوتا ہے انفاق. اصل میں نفاق جو آتا ہے محبت سے آتا ہے، مال کی، دنیا کی محبت سے. تو نفاق ہے مال خرچ کیجیے، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں مال خرچ کیجیے، تو یہ پرابلم سالو ہو جائے گی. تو یہ والا حصہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا.